اگر مصطفیٰ واقعی چلے گئے ہوتے تو زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ سورج کیوں ہے؟ میرے جانے کے بعد مائک ہٹا دو گے کیوں؟ میں آیا چلا گیا، مگر مصطفیٰ آئے گئے نہیں، اسی لیے زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، چاند سورج باقی ہے، ستارے باقی ہے، یہ محفلیں باقی ہے، شجر و حجر باقی ہے، نباتات باقی ہے، بحر و بر باقی ہے، خشک و تر باقی ہے، ساری کائنات ابھی ہے، ساری کائنات۔ ارے تم اگر ہمت ہو تو ذرا جذبے میں آؤ، اپنے اندر عشق پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، زمین میں کان لگا کر سنو تو زمین سے پوچھو، کان لگاؤ تو زمین یہ کہے گی ارے تو نبی کی زندگی سے انکار کر رہا ہے، اگر میرا رسول زندہ نہ ہوتا، موجود نہ ہوتا تو میں کیسے موجود رہتی؟ یہی جواب آسمان کا ہوگا، یہی جواب سورج ستاروں کا ہوگا، یہی جواب کہکشاؤں کا ہوگا، یہی جواب جب ساری کائنات میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی بھی زندہ ہے، میرا نبی بھی موجود ہے، میرا نبی بھی حاضر ہے، میرا نبی بھی ناظر ہے، اور اسی خیال کو سامنے رکھ کر وقت کا مجدد اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ رہا خاموش کہ میرے دل کی تمنا حضور جانتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانتے ہیں کہ میرے دل کی تمنا بولو حضور جانتے ہیں۔ اور ایک شعر اور یاد آ رہا، سماعت فرمائے، مزہ تو جب ہے کہ بول اٹھے اہل محشر بھی، مزہ تو جب ہے کہ بول اٹھے اہل محشر بھی، نصیب میں ہے جو لکھا حضور نصیب میں ہے جو لکھا۔ اور یہ شعر مقام سدرہ پہ جبریل بھی یہ کہنے لگے، مقام سدرہ پہ جبریل بھی یہ کہنے لگے، اب اس کے آگے ہے کیا کیا حضور جانتے ہیں، جانتے ہیں، اب اس کے آگے ہے کیا کیا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، اب اس کے خدا کا فضل نہ ملتا تو ہم کہاں ہوتے، خدا کا فضل نہ ملتا تو ہم کہاں ہوتے، تلاش حق میں ہوا کیا حضور جانتے ہیں، تلاش حق میں ہوا کیا حضور جانتے ہیں، میرے غموں
کا مداوا حضور جانتے ہیں عطائے رب پہ ہے حیران آج تک دنیا عطائے رب پہ ہے حیران آج تک دنیا کہ ہر وجود کا منشا حضور جانتے ہیں کہ ہر وجود کا منشا حضور جانتے ہیں. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. قسم ہے زمانے کی سارے انسان گھاٹے میں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. پھر انسان فائدے میں کب ہے اور انسان کا فائدہ کہاں ہے، کس میں ہے؟ قرآن تو ایک الگ بات ہے. سارے انسان گھاٹے میں، امیر ہے گھاٹے میں ہے، غریب ہے گھاٹے میں ہے، بادشاہ ہے گھاٹے میں ہے، وقت کا فرعون گھاٹے میں، یزید گھاٹے میں، تخت پر بیٹھنے والا گھاٹے میں، حکومت کرنے والا گھاٹے میں، نمرود گھاٹے میں، شداد گھاٹے میں. آج بھی جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں اور اس میں اپنی معراج سمجھتے ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہیں. سب گھاٹے میں ہیں. فضاؤں میں تیر رہے ہیں گھاٹے میں، چاند کی دنیا میں جا رہے ہیں گھاٹے میں، سورج کی شعاؤں کو مسخر کر رہے ہیں مگر گھاٹے میں. یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے مل رہا ہے. دریا کے کلیجے کو چیر رہے ہیں گھاٹے میں، مریخ پر کمندے ڈال رہے ہیں مگر گھاٹے میں، زمین پر سیر کر رہے ہیں گھاٹے میں، نئی نئی ایجاد سامنے آ رہی ہے. وہ انسان ہی کا تو ہے بنایا ہوا گھاٹے میں. سارے انسان گھاٹے میں. جو اچھا کھا رہے ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہیں، جو اچھا پہن رہے ہیں وہ بھی گھاٹے میں ہیں، جن کے پاس بگہوں میں نہیں ایکڑوں میں زمین ہے وہ بھی گھاٹے میں. ہمارا مجمع حیران ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، سب گھاٹے ہی میں ہے تو فائدے میں کون؟ تھوڑی دیر کے لیے حیرانی ہے مگر آج اس سوال کا جواب کہیں اور نہیں تلاش کرنا ہے، قرآن ہی سے پوچھنا. قرآن جب تم نے یہ کہہ دیا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں تو فائدے میں کون ہے؟ اور جس کو آپ ترقی کہتے ہیں وہ انسان کی ترقی نہیں ہے، انسان کی ترقی نہیں، یہ حیوانیت کی ترقی. ہمارے اندر دو چیزیں، ایک ہے انسانیت اور ایک ہے حیوانیت.
یہ کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ بریانی ایسی ہو تو اس میں مٹن ہو، چکن ہو، یہ ہو، دال فرائی ہو، تو یہ ہماری انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، حیوانیت ہے۔ وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے یہ لاؤ وہ لاؤ ایسا لاؤ ویسا لاؤ، اور وہ جو انسانیت ہے جس کو کہتے ہیں روحانیت، اس کو کہتے ہیں روحانیت، جو روحانیت کی تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ جو روحانیت والے ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، ملا تو کھایا، ملا تو پیا۔ وہ روحانیت والے تو ایسے ہیں تاریخ کے صفحات میں، تاریخ کے سینے میں ایسے بھی روحانیت والے ہیں جنہیں صابر علاء الدین کلیری کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے 12 سال تک نہ کھایا نہ پیا، پھر بھی صابر پیا۔ ایسے روحانیت والے ہیں کہ ایک گاچھ کے نیچے 12 سال تک کھڑے رہے، نہ کھایا نہ پیا، ہے نا؟ اب بتاؤ دوستو، یہی روحانیت والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روحانیت والوں کا مقام اور ہوتا ہے اور روح والوں کا مقام اور ہوتا ہے۔ تو انسانیت، روحانیت والے جہاں دیکھتے ہیں روح والے وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ روحانیت والوں کا مرتبہ اور روح والوں کا مرتبہ۔ اس بستی کا نام کیا ہے؟ ہری دی۔ کیا بات ہے، اللہ اسے ہرا بھرا رکھا۔ ہری دی، ہاں دی جو ہے اس کا بڑا چلن ہے۔ ہری دی، جھارکھنڈ میں جائیں گے تو گری دی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے دی۔ آپ دیکھیے ہری دی والوں، اجمیر شریف جاتے ہو؟ جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ سال میں ایک بار جاتے ہو؟ چھٹی شریف میں جاتے ہو؟ اس کے علاوہ بھی جاتے ہو؟ پورے ہندوستان سے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ بولو، لاکھوں لاکھ، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور یہ جتنے جانے والے ہیں 10 20 25 50 لاکھ جو بھی، یہ سب روح والے ہیں، یہ سب روح والے ہیں۔ اور ایک خواجہ ہے وہ روحانیت والا، ایک روحانیت والا اجمیر میں ہے، روح والوں کا میلہ لگا ہوا، اکیلا ہے، میلہ لگا رکھا۔ سوچو کیا کشش ہے، غریب نواز کی کیا کشش ہے۔ اجمیر بلا لیتے ہیں، اور روحانیت والے میں پاور اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کو بلا لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو نہ بلائے تو اسے کوئی بھیج نہیں سکتا۔ تو جتنے جانے والے ہیں ایک دعوت۔ اچھا، کوئی ہینڈ بل چھپتا ہے، کوئی پمفلیٹ، کوئی اشتہار، پوسٹر، فیس بک میں کچھ آتا ہے غریب نواز کی طرف سے؟ نہیں آتا نا؟ مگر جیسے چھٹی شریف آئی دیوانوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہیں، جگہ ملی ملی نہیں تو اٹک کے لٹک کے پٹک کے اجمیر شریف ایک روحانیت والا، اور یہ سب روح والے کتنے ہیں، کیا بات ہے۔ اسی لیے سوچو، اللہ والوں کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ انسان سب ہے لیکن سب گھاٹے میں ہے۔ اب قرآن ہی سے فیصلہ لے لیا جائے کہ ایک قرآن تو یہ بتا دے کہ پھر فائدے میں کون ہے، تو قرآن فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اگر کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے، کامیاب وہ ہے جو اچھے عمل والا ہے،
کامیاب وہ ہے جو حق پر قائم رہنے والا، کامیاب وہ ہے جو صبر پر قائم رہنے والا، جہاں حق کو صبر ملے وہ کامیاب ہے نا۔ بظاہر یزید کی فوج کامیاب نظر آتی تھی، مگر دوستوں وہ کامیاب نہیں تھی۔ بھوکا پیاسا کربلا کا حسین کامیاب تھا، علی اصغر کامیاب تھے، عباس علمدار کامیاب تھے، علی اکبر کامیاب تھے، قاسم بن حسن کامیاب تھے۔ میرے دوستوں یہ 72 نفوس قدسیہ جو میدان کربلا میں تھے، قرآن کی بولی میں کامیاب یہ تو کامیابی کا دار و مدار تعداد پر نہیں ہے نا کہ جس کی طرف بھیڑ زیادہ ہے، بھیڑ لگ کے تو سمجھ لو وہ کامیاب، نہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں، اچھے عمل والا ہے کہ نہیں، نیک ہے کہ نہیں، پاکیزہ ہے کہ نہیں۔ تو وہ انسان جو ایمان والا قرآن کہتا ہے وہ کامیاب، اس لیے کہ انسان کھا پی کر ترقی نہیں کر سکتا، انسان فضاؤں میں تیر کر ترقی نہیں کر سکتا، انسان دریا کے کلیجے کو چیر کر ترقی نہیں کر سکتا، انسان موجوں کی طغیانی میں رہ کر ترقی نہیں کر سکتا، انسان سمندر میں غوطہ لگا کر ترقی نہیں کر سکتا، انسان چاند کی دنیا میں جا کر ترقی نہیں کر سکتا۔ انسان کی ترقی ایمان سے ہے اور عمل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو مومن ہے وہ کامیاب ہے، جو عمل والا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو حق و صبر والا ہے وہ کامیاب ہے۔ بتاؤ آقا یزید کے پاس تھی ہے نا، حق کی دھڑکن، صبر کی دھڑکن۔ قرآن تو کہتا ہے جہاں حق ہو، صبر ہو، ایمان ہو، عمل ہو، وہ کامیاب ہے نا۔ بھوکا پیاسا رہ کر کے میرا امام کامیاب، میرا امام کامیاب۔ اور یہ بات بتائے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے بیوقوف چاند پر اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے گئے ہوں گے، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ چاند دیکھ کر انہیں مسکرایا ہو۔ یہ دنیا کے بیوقوف کامیابی حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آئے، میرے پاس آئے۔ اگر ان کو کامیابی چاہیے تھی تو اس نبی کے پاس کیوں نہیں گئے جن کا اشارہ پا کر میں نے اپنا کلیجہ چیر دیا تھا، میں نے اپنا گریبان چیر دیا تھا، میں 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ مومن کو کامیابی کہیں اور نہیں ملے گی در مصطفیٰ سے، جہاں سے کامیابی صدیق اکبر کو ملی، جہاں سے کامیابی فاروق اعظم کو ملی، جہاں سے کامیابی عثمان غنی کو ملی، جہاں سے کامیابی فاتح خیبر مولا علی کو ملی، جہاں سے کامیابی بلال حبشی کو ملی، صہیب رومی کو ملی، بوذر و عمار کو ملی، خالد بن ولید کو ملی، سارے صحابہ کو ملی، اہل بیت کو ملی۔ آج ہمیں آپ کو اگر کامیابی چاہیے تو مدینے والے سے لو لگانا پڑے گا، مدینے والے مصطفیٰ سے تعلق اور رشتہ غلامی کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو یہ نسبت غلامی یہ مومن کی زندگی کا عظیم سرمایہ، یہ نسبت غلامی اگر سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں، ہمارا عقیدہ سلامت ہے، ہم سلامت، ہمارا خاندان سلامت، ہم سلامت، سب سلامت۔ اور یہ وہ نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہماری گردنوں میں ہے، یہی نسبت ہماری پہچان ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے۔ اہل سنت کی پہچان مدینے والے رشتہ غلامی، نسبت غلامی، کیا بات ہے۔ سرکار تو سرکار ہے، اور یہ سب یہ سارا سنسار اگر حضور نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، یہ زمین آسمان یہ کچھ نہ ہوتا۔ ارے ایک حدیث قدسی سن لو، دنیا یہ زمین آسمان چھوڑو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لولاک لما اظہرت ربوبیتی، اے محبوب اگر میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔
ہے نا؟ میں تمہیں نہ پیدا کرنا تو میں یہ دنیا نہ بناتا، میں آسمانوں کو نہ بناتا، میں چاند سورج ستاروں کو نہ بناتا، یہ جنت کو میں نے پیدا کیا تمہارے، جنت بنائی تمہارے لیے، کوثر بنایا تمہارے لیے، اور پلسرات بنایا تمہارے لیے، قیامت میں قائم کروں گا مصطفیٰ تمہارے لیے۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے مجھے قیامت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو عالم الغیب والشہادہ ہوں، مجھے تو معلوم ہے کتنے جنتی ہے کتنے جہنمی ہے، تو خدا کو قیامت قائم کرنے کی ضرورت نہیں، جتنے جنتی ہے جنت میں، جتنے جہنمی ہے جہنم میں، قیامت کی کیا ضرورت؟ حساب کتاب تم نے کیا پڑھا، کتنی نماز پڑھی، اللہ کو کیا، اللہ کو نہیں معلوم؟ وہ رب جو بندے کے دلوں سے واقف، جو علیم بذات الصدور، جو عالم الغیب والشہادہ، جو اللہ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں سے باخبر، کتنے پاک ہیں کتنے ناپاک ہیں اللہ کو معلوم، کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی اللہ کو معلوم، پھر قیامت کی کیا ضرورت؟ مگر نہیں میرے حبیب، قائم کروں گا تمہارے لیے۔ اگر قیامت نہ ہوئی تو جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، مگر مصطفیٰ تمہیں پلسرات کا سہارا دیتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تمہیں گنہگاروں کو بخشواتا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں میزان عمل پر سہارا دیتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تمہیں پیاسوں کو کوثر کا جام پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں قیامت میں صفوں میں بچاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لاتا ہوا کون دیکھے گا؟ مصطفیٰ قیامت قائم نہ ہوئی تو تمہارے ہاتھ لوائے حمد کون دیکھے گا؟ تمہارے سر پر شفاعت کی پگڑی کون دیکھے گا؟ تمہیں آج قیامت کا دن اے میرے حبیب کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ دن تمہارے، وہ دن تمہارے لیے ہے، تم سوال کرتے جاؤ میں عطا کرتا جاؤں گا، آج باری تمہاری ہے، اگر تم چاہو گے تو 1,000 لاکھ نہیں، ارے کتنے گنہگار ہیں میں سب کو بخش دوں گا، میری نظر اس وقت گنہگار پر نہیں ہے، گنہگار پر نہیں ہے، مصطفیٰ تم پر ہے، تمہارا نم ہلے گا، ہاتھ اٹھے گا، نہ میں پاک کو دیکھوں گا نہ پاکی دیکھوں گا، نہ پاک دیکھوں گا مصطفیٰ، میں تو آپ کو دیکھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید راشد مکی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، تمہارے لیے، واہ واہ دنیا واہ، تمہارے لیے، آخرت تمہارے لیے، یہ برزخ تمہارے لیے، چاند سورج ستارے تمہارے لیے، یہ کہکشاں تمہارے لیے، پہاڑ تمہارے لیے، نباتات تمہارے لیے، جمادات تمہارے لیے، محبوب میں نے ایک تو نہیں 18,000 عالم بنایا ہے تمہارے لیے، اب تمہارے لیے تمہارے لیے تمہارے لیے، اب کیا ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب، جب میں نے غور کیا تو اب یہ ایک ردیف تیار ہو گئی، ایک خوبصورت ردیف تیار ہو گئی تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے لڑائی لی تو ان کا قلم کاغذ پر چلنے لگا، جب سب تمہارے لیے ہے تو زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے، یا رسول اللہ، یا حبیب، حضرت گرامی سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے، مصطفیٰ کے لیے بنایا میں نے کائنات، یہ کائنات کی یہ جو نورانیت ہے، اس کی جو دے رنگی ہے تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے۔ شکر کرو جس زمین پر بیٹھے ہو نا، یہ بھی رسول کی زمین ہے، اور وہ بھی ایسی ویسی زمین ہے، میلاد والی ہے، یہ آسمان جس کے سائے میں رہتے ہو یہ بھی میلاد والا ہے،
وہ سورج جس کی روشنی سے آپ فائدہ اٹھا کے انرجی لیتے ہیں، جس سے وٹامن ڈی ملتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ کم سے کم 25 منٹ بیٹھو، وٹامن ڈی لو، ہڈی مضبوط ہوگی، ہے نا؟ یہ بھی میلاد والا ہے، یہ چاند ستارے یہ میلاد والے ہیں۔ اب میلاد سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ میلاد سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ اس لیے کہ رسول کی ولادت سے پہلے، بھیجنے سے پہلے اللہ نے سب کچھ سجایا، اور جب سجایا، بنایا، سنوارا، پھر آخر میں رسول تشریف لائے، ہے نا؟ آخر میں رسول تشریف لائے، ہے نا؟ اب اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں۔ میں یہاں آیا، یہ راڈ ہے، تلخما ہے، یہ مرکری ہے، یہ سب ہے نا، یہ غبارے ہیں، غبارے ہیں، ہے نا؟ اب جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، یہ جلسہ ختم ہوگا، میں آ کے نکل جاؤں گا، تو یہ جو جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، یہ کرسی رہے گی؟ یہ کرسی والا انتظار کر رہا ہوگا جلدی سے جلسہ ختم ہو تاکہ میں اپنا سامان لے جاؤں۔ مائک والا بھی سوچتا ہوگا پروگرام ختم ہو میں بھی لے جاؤں اپنا مائک، ہے نا؟ تو ہمارے آنے سے پہلے یہ سب آپ نے سجایا، اور جب میں آ کے چلا جاؤں گا تو سب چلا جائے گا۔ اگر کوئی پوچھے بھیا مائک کیوں لے جا رہے ہو؟ ارے بھائی جب آنے والا نہیں رہا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کرسی کیوں لے جا رہے ہو؟ ارے بھائی جب آنے والا نہیں رہا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لائٹ بند کرو، آنے والا آیا گیا۔ تو اللہ نے بلا تمثیل، اللہ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے سب بنایا، سب کو چمکایا، سب کو سنوارا، زمین بنایا، آسمان بنایا، جنت کو بنایا، کوثر بنایا، سورج چاند ستارے بنائے۔ جب سب تیار ہو گیا میرے محبوب، اب گردی لگاؤ نا بھائی، سبحان اللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہلکی اردو بولوں، بڑی کوشش کر رہا ہوں، آسان زبان میرے حبیب۔ اب جاؤ، آپ جاؤ، سب کچھ تیار، سب تمہارے منتظر ہے، یہ زمین تمہارا انتظار کر رہی ہے، آسمان تمہارا انتظار کر رہی ہے، چاند سورج ستارے تمہارے انتظار میں ہے نا؟ یہ سب تمہارا انتظار ہے، یہ کہکشاں تمہارے انتظار میں ہے، پہاڑوں کو تمہارا انتظار ہے، دریاؤں کو تمہارا انتظار ہے، شجر و حجر کو تمہارا انتظار ہے، گلشن کو تمہارا انتظار ہے، پھولوں کو تمہارا انتظار ہے، سبحان اللہ۔ پوری انسانیت کو تمہارا انتظار ہے نا؟ سب کو انتظار ہے مصطفیٰ سرکار آئے، سرکار آئے، حضور آ گئے، آئے حضور آئے، اب کیا گئے؟ حضور آئے، کیا واقعی چلے بھی گئے؟ ذرا جی لگاؤ، چلے گئے؟ اگر مصطفیٰ واقعی چلے گئے ہوتے تو زمین کیوں ہے، یہ آسمان کیوں ہے، یہ سورج کیوں ہے؟ میرے جانے کے بعد مائک ہٹا دو گے کیوں؟ میں آیا چلا گیا، مگر مصطفیٰ آئے گئے نہیں، اسی لیے زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، چاند سورج باقی ہے، ستارے باقی ہے، یہ محفلیں باقی ہے، شجر و حجر باقی ہے، نباتات باقی ہے، بحر و بر باقی ہے، خشک و تر باقی ہے، ساری کائنات ابھی ہے، ساری کائنات۔ ارے تم اگر ہمت ہو تو ذرا جذبے میں آؤ، اپنے اندر عشق پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، زمین میں کان لگا کر سنو تو زمین سے پوچھو، کان لگاؤ تو زمین یہ کہے گی ارے تو نبی کی زندگی سے انکار کر رہا ہے، اگر میرا رسول زندہ نہ ہوتا، موجود نہ ہوتا تو میں کیسے موجود رہتی؟ یہی جواب آسمان کا ہوگا، یہی جواب سورج ستاروں کا ہوگا، یہی جواب کہکشاؤں کا ہوگا، یہی جواب جب ساری کائنات میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی بھی زندہ ہے، میرا نبی بھی موجود ہے، میرا نبی بھی حاضر ہے، میرا نبی بھی ناظر ہے، اور اسی خیال کو سامنے رکھ کر وقت کا مجدد اعلان کر رہا ہے یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد محدث اعظم ہند۔
چشمے عالم سے چھپ جانے والے. اب ذرا جی لگاؤ. اب ذرا ڈیزل انجن دیر میں گرم ہوتا ہے نا. تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. چھپ جانے والے, مٹ جانے والے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپنا اور ہے, مٹنا اور ہے. جو چھپتا ہے وہ مٹتا نہیں. جو پسے پڑتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں گھڑی کیا بجا رہی ہے؟ ایک. کتنا بجا رہی ہے بھائی گھڑی؟ ہے نا. کینیڈا میں کتنا بج رہا ہے؟ وہاں دن ہے کہ رات؟ سورج ایک ہے کہ دو؟ ہر ملک کا سورج الگ الگ تو نہیں ہے نا بھائی. ایک ہے نا. یہ اونیک ہے. ایک ہے سورج, ایک ہے نا. ایسا تو نہیں کہ بھارت کا سورج اور ہے, برطانیہ کا سورج اور ہے, امریکہ کا سورج اور ہے, کینیڈا کا, آسٹریلیا کا, فجی کا, ہائی لینڈ, بیلجیم, تھائی لینڈ. سورج ایک ہی ہے نا. ٹھیک ہے. یہاں سورج, اچھا یہ بتاؤ یہاں سورج چھپا ہے یا مٹا؟ چھپا ہے. یہاں چھپا ہے تو یہاں رات. جہاں نکلا ہے وہاں دن. سورج ایک, سورج مٹتا نہیں ہے, سورج چھپتا. اسی لیے بولتے ہیں کہ آفتاب غروب ہو گیا, یعنی چھپ گیا. چھپ گیا, مٹ نہیں گیا. اگر سورج مٹ جاتا تو دن ہوتا؟ بولو نہیں نا. تھوڑا ویٹ کر لو, چند گھنٹے بعد پھر مہاراج نکلیں گے. صبر کرو. سورج چھپتا ہے, مٹتا نہیں. اب جو یہ کہے کہ سورج مٹ گیا, کیا کہو گے؟ پاگل ہے. اگر سورج مٹتا تو یہاں رات ہے, کینیڈا میں دن کیسے؟ تو سورج دوستو چھپتا مٹتا نہیں. اب یہاں سے جملہ نوٹ کرو. جب باقی آسمان کا سورج مٹتا نہیں ہے, جب باقی آسمان کا سورج مٹتا نہیں ہے, تو آسمان نبوت و رسالت کا سورج کیسے مٹے گا؟ تو زندہ ہے بندہ, تو زندہ ہے بندہ, میرے چشمے عالم چھپ جانے والے. اچھا دیکھیے, اگر لفظ تو اعلیٰ حضرت ہٹا دیتے ہو تو وہ زندہ ہے واللہ, وہ زندہ بن جاتی. بحر بھی صحیح رہتی, موضوع بھی رہتا دوسرا, ہے نا. وہ زندہ نہیں, وہ نہیں, تو زندہ. وہ نہیں, وہ زندہ ہے واللہ. وہ تو غائب کے لیے بولا جاتا ہے, وہ تو اس کے لیے بولا جاتا ہے جو موجود نہ ہو. وہ اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہو تو میں آپ کو وہ کہوں گا یا آپ کہوں گا, تو کہوں گا؟ بولو, آپ یا تو. وہ نہیں بولوں گا, وہ مولانا. ارے وہ مولانا کہ آپ سامنے بیٹھے ہوں گے وہ تھوڑی نہیں بولا جائے گا. تو زندہ ہے, وہ نہیں, تو زندہ ہے. کیا فکر ہے, کیا بصیرت ہے, کیا ندرت ہے, کیا جولانیت ہے, کیا طبیعت, اپنی طبیعت پر عشق مصطفیٰ کی چادر, کیا عشق ہے, تعلق ہے, ربط, کیا بات ہے. تو زندہ ہے, تو زندہ ہے, اور وہ بھی قسم بھی ہے ساتھ میں, تو زندہ ہے بندہ. میں نے تو یہی سمجھا ہے, لوگوں نے کیا سمجھا, مگر میں ان دو بسروں سے یہی سمجھ رہا ہوں کہ امام اہل جس وقت یہ کہہ رہے تھے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امام احمد رضا زبان سے مصرع کی تلاوت کر رہے تھے اور آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کر رہے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گرامی,
اب پھر بات وہیں سے آتی ہے، سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا اور ہماری رہنمائی رہبری کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا۔ سرکار تشریف لائے، سرکار نے ہمیں بتایا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ سرکار نے اللہ کا پیغام لا کے ہمیں دیا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت ہو تو حج فرض ہے ادا کر، اگر صاحب نصاب ہو تو زکات فرض ہے، زکات دو۔ برائیوں سے بچو، برائیوں سے بچو، برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے رسول آئے، نیکی کے راستے کو تمہیں لگانے کے لیے رسول آئے، قرآنی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرانے کے لیے رسول آئے، خدا کی پہچان کرانے کے لیے رسول آیا۔ آج ہمیں جو دین ملا ہے وہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو اسلام ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو عقیدہ ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے، جو نظریہ ملا ہے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ میرے دوستو، اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ملتا، نہ ہمیں ہدایت ملتی، نہ تعلیم ملتی، نہ قرآن ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ رب کی پہچان۔ آج جو کچھ مال مٹیریل ہمارے پاس ہے یہ مدینے والے کی دین ہے، مدینے والے کی دین ہے۔ ارے وہ سوڑو مال وال، یہ ہم آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی مدینے والے کا صدقہ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بھی مصطفیٰ کے وسیلے سے دی ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے ایمان والو اگر میرا نبی تمہیں آواز دے تو جس حالت میں ہو بارگاہ رسالت میں پہنچ جاؤ، جس حالت میں ہو، ہاں جس حالت میں، اگر فرض نماز کی حالت میں، ہاں فرض میں بھی، نفل چھوڑو، اگر فرض نماز ادا کر رہے ہو تو میرا نبی تمہیں آواز دے بلائے تو جہاں تک پڑھا ہے تو وہاں چھوڑ دو، چلے جاؤ حضور کی بارگاہ میں جاؤ، حضور جو کام کہیں اس کام کو کرو، پھر آؤ کہ سرکار میں نے جو آپ نے فرمایا میں نے وہ کیا، اور پھر بغیر کسی سے راستے میں بات چیت کیے پھر آؤ جہاں سے نماز چھوڑا تھا وہیں سے پھر شروع ہو جاؤ۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں اتنا عرصہ جو گزرا ہے تمہارا وہ بھی عبادت میں گزرا ہے، نماز۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جانوں پر جو حکومت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، مصطفیٰ جانے رحمت۔ میرا محبوب تمہیں پکارے جس حالت میں ہو چلے جاؤ، ہے نا؟ تو کیا ناپاکی کی حالت میں؟ ہاں، اگر ناپاک بھی ہو تم پر غسل فرض بھی ہو، اگر میرا نبی بلائے تو اس حالت میں بھی چلے جاؤ، اتنا بھی انتظار نہ کرنا کہ پہلے غسل بنائے پھر جائے۔ اپنی ناپاکی کو، نجاست کو نہ دیکھو، اپنے اوپر جو غسل فرض ہے اس کو نہ دیکھو، کون بلا رہا ہے اس کو دیکھو، کون بلا رہا، جس حالت میں ہو، جس حالت میں ہو، جس میں اشارہ کرتا چلنا۔ اگر پاک ہو تو پاک، ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت میں اگر نبی تمہیں آواز دے، تمہارا نام لے کر پکارے تو رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، دیر نہ کرنا۔ اتنی بھی دیر رب کو پسند نہیں ہے کہ تم غسل کرو، نہاؤ، پانی کا انتظام کرو، پھر پاک ہو کر کے پھر نبی کے پاس جاؤ، کہا نہیں اسی حالت میں جاؤ، اس لیے کہ جو نبی تمہیں بلا رہا ہے تو تمہاری صفائی کرنا بھی جانتا ہے، تمہیں نجاست سے دلدل سے نکالنا بھی جاتا ہے، وہ رسول پاک ہے۔ جب ان کا قرب تمہیں ملے گا تو تمہاری ناپاکی پاکی میں بدل جائے گی، تمہاری نجاست دور ہو، ساری گندگی دور ہو جائے گی۔ میرے دوستو، پاک رسول اگر آواز دے تو ناپاکی کی حالت میں بھی چلے جاؤ، وہ رسول ایسے ہیں کہ تم ناپاک ہوگے تو تمہیں پاک کر دیں گے، تم ناپاک ہوگے تو تمہیں پاک کر دیں گے۔ میرے دوستو، اسی لیے سرکار آ گئے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے۔ اور ایک بات بتائیں، کرم پر کرم یہ ہے، کرم پر کرم یہ ہے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں آپ سب کہ اس آخری نبی کی امتی ہیں، ہے نا؟ اتنے خوش نصیب ہو پیارے کہ آپ اپنے نصیبے پر جتنا ناز کرو، فخر کرو کم ہے۔
انبیاء میں سب سے پہلے میرے نبی ہے جو جنت میں جائیں گے، اور امت میں سب سے پہلے آپ ہے جو جنت میں جائیں گے۔ کیا نصیب ہمارا ہے! اسی لیے قرآن کریم نے ہم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ میرے حبیب کی امت میں بہترین امت ہے جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، یعنی نکالی گئی ہو تمہارا کام بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے نا۔ میرے دوستو، سرکار آئے، حضور نے بتا دیا یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ اس طرف چلو گے تو اچھے، اس طرف چلو گے تو برائی کی طرف جاؤ گے، یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ حضور نے بتا دیا۔ اب اسی پر چل کے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جھوٹ مت بولنا، چاہے جتنی تکلیف اٹھانی پڑے۔ اب آج سے یہ طے کر لو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلخوری نہیں، تب تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ یہ اصلاح ہے معاشرہ کانفرنس عنوان رکھ لیا، یہ پٹیر بازی سے کام نہیں چلے گا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہر آدمی اپنی اصلاح کرے، خود نماز پڑھے پھر اپنے بچے سے کہے تم پڑھو، خود پہلے نماز پڑھے پھر بیوی سے کہے تم بھی پڑھو۔ جب ایک گھر میں میاں بیوی بچے پورا ایک پریوار نمازی بن جائے گا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آس پڑوس کے رہنے والے جو گھر ہیں وہ بھی ان کو دیکھی دیکھا نمازی بن جائیں گے، پھر ان کو دیکھی دیکھا ایک گھر سے دو گھر، دو گھر سے تین گھر، تین سے چار، پورا محلہ، محلے سے پوری بستی، پورا قصبہ، قصبے سے پورا ضلع، اور ضلع سے پورا ملک، اس طرح جا کر معاشرے کی اصلاح۔ معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ انسان قرآنی تعلیمات سے دور ہو، رسول کی تعلیمات سے دور ہو، وہ معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتا؟ یہ ذمہ داری ہماری آپ سب کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں، اور اتنا سکھائیں کہ کم سے کم ہمارا بچہ حافظ قرآن بھی بن کر نکلے تو صرف تالیہ قرآن نہ رہے، قاری قرآن نہ رہے، قرآن سمجھے۔ حضرات گرامی، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اس عنوان سے ہماری اس بستی کے لوگوں نے کانفرنس کی ہے، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میں دعاؤں کے ساتھ سب کو نوازتا ہوں مولا کریم اس بستی کی ایسی اصلاح کر دے کہ یہاں ایک بے نمازی نہ رہے۔ رمضان آ رہا ہے، طے کر لو ہمیں ایک روزہ نہیں چھوڑنا۔ میرے دوستو، جب یہ معاشرہ تمہارا ایسا بن جائے گا تو یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا، ہے نا؟ برائیوں سے بچو، یہ سود سے بچو، چغلخوری سے بچو، شراب سے بچو، جوا سے بچو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ، حلال کماؤ، پھر دیکھو کیسے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ میرے دوستو، تو پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، اسی لیے وہ حدیث پاک مجھے یاد آ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں۔ اپنی خواہش کو فنا کر دے رسول کی تعلیم۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ صدیق اکبر کون ہے تو میں یہی کہتا ہوں ایک ہی جملے میں، صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہوں؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ صدیق اکبر رسول کی تعلیمات کا نام ہے، فاروق اعظم رسول کی تعلیمات کا نام ہے، عثمان غنی رسول کی تعلیمات کا نام ہے، مولا علی رسول کی تعلیمات کا نام ہے، عشرہ مبشرہ رسول کی تعلیمات کا نام ہے، اہل بیت صحابہ یہ رسول کی تعلیمات کا نام ہے، یہ اولیاء اللہ
رسول کی تعلیمات کا نام ہے عبد القادر جیلانی غوث اعظم، رسول کی تعلیمات کا نام ہے عطائے رسول غریب نواز، رسول کی تعلیمات کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی، رسول کی تعلیمات کا نام ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، رسول کی تعلیمات کا نام ہے آئین ہند، رسول کی تعلیمات کا نام ہے علاء الحق پنڈوی، رسول کی تعلیمات کا نام ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، رسول کی تعلیمات کا نام ہے میرے دوستو اجمیر جانے والوں، چھٹی شریف میں شرکت کرنے والوں، جب تم خواجہ کی چوکھٹ پر جاؤ اور چوکھٹ چومو تو یہ دل میں عقیدہ رکھنا کہ ہم قبر نہیں چوم رہے ہیں، مصطفیٰ کی تعلیمات کا بوسہ لے رہے ہیں، رسول کی تعلیمات کو چوم رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو جو رسول کی تعلیمات کا جس پر رنگ چڑھ جائے، صحابی ہوتا، ولی ہوتا، تابعی ہوتا، وہ تب تابعی ہوتا ہے جس پر مصطفیٰ کی تعلیمات کا رنگ چڑھ جائے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوتا ہے، احمد بن حنبل ہوتا ہے، امام محمد ہوتا ہے، امام طحاوی ہوتا ہے، ابو یوسف ہوتا ہے، امام شافعی ہوتا ہے، امام مالک ہوتا ہے، جس پر رسول کی تعلیمات کا رنگ چڑھ جائے، علامہ فضل حق خیر آبادی ہوتا ہے، عبد القادر بڈھائیونی ہوتا ہے، امام احمد رضا محدث بریلوی ہوتا ہے، محدث اعظم کھوچھوی ہوتا ہے، جس پر مصطفیٰ کی تعلیمات کا رنگ چڑھ جائے تو یہ بتاؤ تعلیم کا رنگ چڑھے کس کی؟ نبی کی۔ میرے دوستو میں بھی چاہتا ہوں کہ مکمل تو نہیں، تھوڑا سا تعلیم کا رنگ حضور کی آپ پر بھی چڑھ جائے، ہے نا؟ حالانکہ حضور کی سنت پر، حضور کے اسوہ پر، حضور کے طریقے پر عمل کرو تاکہ ہلکی پھلکی تعلیم کا رنگ آپ پر بھی چڑھ جائے۔ جب چڑھ جائے تو سمجھ دو کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے، تو سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے، عمل والا ہے اور حق و صبر کی وصیتیں کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔